کے سماواتی والا، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں کے التی تجری فی البحر جو سمندر میں دریا میں چلتی ہیں، بما ينفع الناس لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے پانی اتارا، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا، زمین کو سرسبز و شاداب کیا، بعد موتها، اس کے بنجر اور ویران ہو جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلایا اس زمین کے اندر، من کل دابہ، ہر قسم کا چوپایا، ہر قسم کا جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں، المسخر جو تابعدار ہیں، بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے کرشمے ذکر فرمائے۔ پہلا قدرت کا کرشمہ آسمان و زمین کی تخلیق ہے، کہ یہ بذات خود آسمان ایسی چیز، زمین ایسی چیز، اس کا پیدا ہونا ایسی چیز، اس کا کھڑا اور قائم رہنا ایسی چیز، اس کا اللہ رب العزت نے اس کے اندر جتنے اپنے خزانے اور اپنی قدرت کے کرشمے رکھے ہیں، سب کی سب ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر جتنا انسان غور کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ حیران ہوتا چلا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں، اور آج کے دور میں بحری بیڑے اور بحری جہاز اور پوری دنیا، یعنی ایسا ہے کہ ایک جو بحری بیڑا ہے اس کے اوپر کتنے بڑے پورے لشکر موجود ہیں، اس کے اوپر پورے فوجیوں کے سسٹم موجود ہیں، اور آج کے دور میں یہ جو سمندروں کے ذریعے سے پوری تجارت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، پورے جو ہے وہ جنگوں کے معاملات وہاں سے ہو رہے ہیں، سارے کے سارے امور وہاں سے سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ تو کشتیاں تو بہت چھوٹی چیز ہے، ان کشتیوں کی آج کے دور کی جو جدید شکل ہے وہ ہمارے سامنے، اور یہ سب کا سب اللہ کے امر کے نتیجے میں، ورنہ دریا کی ایک موج آئے، ایک لہر آئے، سب کچھ کو بہا کے لے جائے، سب کچھ کو لٹ کر رکھتے، سب کچھ کو تہس نہس کر کے رکھتے، لیکن اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کی سب چیزوں کو اجازت عنایت فرما رکھی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور یہ جو بارش کا نظام اللہ نے بنایا، پانی کو سنبھالا، اٹھایا، لے کے گئے، وہاں محفوظ رکھا، پھر ایک ترتیب کے ساتھ دوبارہ واپس اتارا، یہ سب کا سب اللہ کا نظام۔ وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین بنجر اور ویران ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر اس زمین کے اندر اللہ رب العزت نے کیسے جانور، کیسے چوپائے، کیسی اپنی مخلوقات بھیجی۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور ہواؤں کی گردش، اور اس کے بعد وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے درمیان میں یہ جو بادل کو رب العزت نے تابع فرمان کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھ لوگوں کی بستیوں کے اوپر انڈیل دیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھ جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی کسی قسم کی سرکشی کر دے، سب کا سب اللہ کے نظام کے تابع، یہ سب کا سب جو کچھ بھی ہے، لآیات لقوم یعقلون، یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عقل نصیب فرمائی ہے۔ ومن الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، اتنی اللہ کی مہربانیاں، اتنی اللہ کی قدرت، اتنا اللہ کا اختیار، اتنا اللہ کا نظام، یہ سارا کچھ دیکھ کے پھر لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسی اس پوری بات کے بعد پھر اس کے بعد یہ والی بات کرنا، تو یہ وہی بات ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے عقل استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو اس کا ہمسر بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، جیسے اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، وہ اوروں کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں، وہ اوروں کو اہمیت دیتے ہیں، وہ اوروں کے سامنے اپنی زمین نیاز جھکاتے ہیں، وہ اوروں کو اپنا معبود اور پیشوا سمجھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی نادانی کا ذکر کیا، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ محبت کے معاملے میں
بہت شدید ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ محبت کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ تو یہ ایمان والا ہونے کا تقاضا یہ ہے، آدمی کی اپنے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، آدمی کو اپنے رب سے وابستگی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت کس شان کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس مان کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسے بدبخت بھی ہیں، ایسے عقل کے اندھے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا کر اللہ رب العزت کی طرح ان سے محبت، اللہ رب العزت کی طرح ان کے لیے اپنے معبود ان کو بناتے ہیں۔ لیکن یہ والی بات ان کی بد نصیبی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ محبت میں اور زیادہ سخت ہیں، اور زیادہ پکے ہیں، اور زیادہ پختہ ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اگر وہ لوگ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے زیادتی کی، اگر یہ اس تکلیف کو دیکھ لیتے اس یرون العذاب، کہ جس وقت وہ یعنی عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان القوت للہ جميعا، کہ یہ کہ اس وقت میں ساری کی ساری یہ جو طاقت ہے یہ طاقت اللہ کے پاس۔ ولو ير الذين ظلموا يرون العذاب، کہ اگر یہ ظالم لوگ آج دیکھ لیتے، آج دنیا میں اندازہ کر سکتے ہوتے، آج اس کا تصور کر سکتے ہوتے کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، يرون العذاب، جب آخرت میں عذاب کو دیکھیں گے، اور اس وقت کیا ہوگا، ان القوت للہ جميعا، قوت اور اختیار سارے کا سارا اللہ کے، آج بھی ہے وہاں پر بھی ہے، لیکن اس وقت اللہ رب العزت کی قوت پوری شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوگی، پوری شان کے ساتھ روبہ عمل ہوگی۔ اور فرمایا وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا، وہ منظر کیا ہوگا، وہ منظر یہ ہوگا، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جب برات کا اظہار کر دیں گے اور جب جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، الذین اتبعوا، جن کی اتباع اور پیروی کی گئی، جو مقتدا اور پیشوا بنائے گئے یہاں پر ان لوگوں سے، من الذین اتبعوا، جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، ورأوا العذاب، اور وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان سے سارے کے سارے اسباب، سارے کے سارے رشتے، سارے کے سارے تعلقات وہ کٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی تھی ان کے پیچھے چلے تھے، وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ہمارے لیے لوٹ جانا ہوتا، کاش ہمارے پاس پلٹ جانے کا آپشن ہوتا، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح اللہ تعلقی اور بیزاری کا اظہار کرتے، اسی طرح ان سے برات کا اظہار کرتے، کما تبرؤوا منا، جس طرح کہ آج انہوں نے ہم سے برات کا اور بیزاری کا اظہار کیا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ رب العزت دکھائیں گے ان کو اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، جو ان کو حسرت اور ندامت کا باعث، پشیمانی کا باعث ہوں گے۔ وما هم بخارجین من النار، اور وہ لوگ جہنم سے نکلنے والے نہیں، وما هم بخارجین من النار، جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، کہ اس وقت جب ایک دفعہ اللہ رب العزت کی گرفت میں آئیں گے تو پھر وہاں سے نجات پانے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ یا اللہ ہم سب کی حال پر اپنا خصوصی رحم کرم فرما دے، اللہ ہم سب کو دین دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال فرما دے، اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما دے، اللہ دین دنیا کی ساری حاجات ضروریات مرادیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمن۔